آزاد کشمیر کی سچویشن دیکھ کر مولانا فضل الرحمان بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر دوستو 3 جگہوں پر لڑائیاں جاری ہیں۔ پہلا تو راولا کوٹ ہے جہاں پر مین لانگ مارچ جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف آ رہا ہے۔ دوسرا مظفر آباد میں بھی اب لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں، دھرنے دینا شروع ہو گئے ہیں، وہاں بھی اب لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرپور کوٹلی، وہاں تو پورے علاقے بند کیے گئے ہیں تاکہ عوام نہ نکل سکے اور راولا کوٹ دھرنے میں شریک نہ ہو سکے۔ تو وہاں پر بھی ایک بڑی تعداد میں قتل عام جاری ہے، تینوں جگہوں پر قتل عام جاری ہے۔ مظفر آباد میں بھی بہت سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر مولانا فضل الرحمان کا دوستو بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے جنرل جو بریگیڈیئر ہے وہاں پر فائق اس کو اور آئی جی جو کشمیر ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ ہے اور کیپٹن ریٹائرڈ ہے، اس کو تم نے کتنا حکم دیا ہے کہ کتنے بندے کشمیر میں مارنے ہیں؟ اب بس کرو، کشمیر میں حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں، اب لوگ تمہاری باتیں نہیں سننے والے۔ یعنی اب اتنا ظلم دوستو ہم نے کر دیا ہے، اتنا ظلم کر دیا ہے۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی فورسز نے یہ سب کچھ کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، تو آپ کہہ لیں کہ اگر ہم چپ ہیں تو ہم اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب لوگوں کو بھی باہر آنا ہے، پاکستانیوں کو بھی باہر آنا ہوگا۔ تو یہاں پر دوستو بات چیت ہوتی ہے پہلے، جب اتنی شہادتیں ہو جائیں تو اس کے بعد پھر بات چیت نہیں بلکہ انقلاب کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ ویژولز دیکھ سکتے ہیں، مظفر آباد میں ابھی 5 اگست کو الیکشن ہونے تھے یا 2 اگست کا ایک ٹائم ہے، تو وہاں پر جب الیکشن ہونے تھے تو لوگوں نے آپ دیکھیں کہ سارے جو پوسٹرز ہیں نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، اکھاڑ کے پھینک دیے ہیں اور فورسز ان پر گولیاں چلا رہی ہیں کیونکہ وہاں پر الیکشن کروانے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری فیلڈ مارشل نے دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھو جی الیکشن تو ہو گئے ہیں، یہ حکومت بن گئی ہے۔ یعنی کہ اس قدر دوستو یہ ڈرے ہوئے ہیں کشمیریوں سے کہ اگر نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم الیکشن نہیں کرواتے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نظام نکل جائے گا کشمیر کا، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں تبدیلی آئے گی۔ تو یہاں پر تبدیلی آنی ہی آنی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان دوستو مطالبہ جو ہیں وہ الٹا کشمیریوں سے ہی کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو آپ اگر سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں میں قتل عام ہوا ہے، ہم شرمندہ ہیں، میں نے ثالثی کی پیشکش کی لیکن میری ثالثی کو قبول نہیں کیا گیا۔ یعنی آرمی چیف نے جو ہے وہ خود اپنا پیغام جو ہے وہ کشمیریوں کو بھیجا کہ مذاکرات چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب قتل عام بھی وہیں سے ہو رہا ہے، آرڈرز وہیں سے آ رہے ہیں، کیونکہ سول قیادت کو تو آپ نے حکم نہیں دیا کہ آپ مذاکرات کر لیں۔ آرمی چیف کا بندہ وہاں گیا جو کہ عمر نذیر کشمیری کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر کنٹرول فوج کا ہی اوپر ہے۔ جو ISPR کل بیان دینے آئے کہ کشمیر میں تو وہاں کی پولیس اور حکومت جو بھی کر رہی ہے، تو وہاں کی حکومت کو مذاکرات کرنے آپ نے کیوں نہیں دیے؟ آرمی چیف کا بندہ کیوں گیا مذاکرات کرنے؟ کیونکہ اندر سے یہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف جو ہے وہ چیزیں نہ ہو جائیں۔ اب مین 2 بندے ہیں دوستو، ایک فیلڈ مارشل اور ایک محسن نقوی۔ یہ دونوں جو ہیں وہ صرف پورا نظام کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ڈر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے خلاف ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمارے خلاف ہو سکتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کشمیریوں سے ہی اپیل کی ہے کہ آپ ہی تھوڑا ٹھہر جائیں، وقت دیں، ہمیں مذاکرات دوبارہ شروع کریں، نہیں تو مزید قتل عام ہوگا جو کہ پاکستان بھی برداشت نہیں کر سکتا، کشمیری بھی نہیں کر سکتے۔